آپ سب کا یہ میں اپنے گھر پہنچ کے ہوں مدینہ سے، اور عمرہ کیا اللہ تعالیٰ کی کرم سے، اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کو یہ اپنے یہ پودے دکھائے تھے جب لگا رہے تھے۔ اب دیکھو اللہ نے کرم کمایا اور یہ پودے اتنے بڑے ہو گئے۔ یہ لہسن ہے، یہ پیاز ہے، یہ پالک نکل آئی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، وہ سلاد ہے، یہ میتھی اور مولیاں، اور وہ بروکلی، اور یہ سرسوں کا ساگ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا شلجم ہے، یہ، اور یہ ادھر یہ پہاڑی پودینہ ہے، اور یہ ٹماٹر کا ایک پودا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں بھی کچھ پودے نکلے، اور یہ ریڈ مولی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو میں اللہ کے حوالے کر کے گئی تھی، بچوں نے دیکھا، پانی شاہ وغیرہ ڈالا ہے، تو اب ماشاءاللہ یہ اتنے ہو گئے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی سفید مولی آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں مولی، اور یہ ریڈ مولی سلاد والی، یہ تو اللہ نے بہت کرم کیا ہے۔ اور آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ جب سے میں آئی پاکستان تو یہاں پہ مجھے وہ جو وائرس آیا ہوا ہے فلو کا، وہ مجھے ہوا ہے، تو آپ سب میرے لیے دعا کریں۔ اور یہ پیاری یہ قدرت کا رنگ، سرسوں کا پھول اور گرین پتے، یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ دیکھیں، جو قدرتی رنگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ تو جہاں بھی محنت کی جائے، بیج بویا جائے، اس کا ثمر تو لازمی ہی ملتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا بڑا باغ ہے چھوٹا باغ ہے، بس بیج لگاؤ اور اللہ کی سپرد کرو، اور وہ کل کائنات کا جو مالک ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اسی طرح ہی پھل دیتا ہے، لوگوں کو اس کا صلہ لازمی ملتا ہے۔ یہ پیاری ویورز، یہ مدینے کا تحفہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں نے چن کے اپنی دوستوں کے لیے اور بہنوں کے لیے جو لیے، وہ دیکھیں، یہ ایک نئی تسبیح ہے، یہ دیکھیں، اس میں سبز گنبد بنا ہوا ہے، یہ ایسی تسبیح ہے، یہ بھی کسی کے لیے لائی ہوں، اور اتنے خوبصورت کلرز ہیں اس میں، آپ دیکھیں گے میں نے سارے نئے کلرز لیے ہیں، کہ یہ میں شیئر کر دوں آپ لوگوں کو، تو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، یہ کتنا خوبصورت یہ کلر ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا کلر ہے، یہ بھی میری دو دوست ہیں، ان کو پھر ایک جیسا ہی دینا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ریڈ اور گرین، یہ دیکھیں، اور یہ وائٹ کتنا پیارا ہے، اس کے علاوہ یہ والا کتنا پیارا ہے، یہ ملٹی کلر میں ہے، دیکھیں، یہ پتہ نہیں ملٹی کلر میں ہے، یہ کلر ہے جو شروع میں اس طرح کی تسبیحاں ہوتی تھی اس کلر میں، اور وہ جب اندھیرے میں ہم کرتے تو اس میں سے روشنی نکلتی تھی، چمکتی تھی وہ، یہ میں نے یہ ایک لی ہے۔ اور یہ پرپل کلر کتنا خوبصورت ہے، ادھر اصل میں دھوپ ہے تو مجھے صحیح پتہ نہیں چل رہا کہ کیسی دکھ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ بس میں نے اپنی دوستوں کے لیے گن کے یہ لیے، اور انشاءاللہ یہ مدینے کا تحفہ ہے، دوں گی، اس پہ وہ ذکر کریں گی، اور پھر ذکر وہ کریں گی تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جانا قبول کرے، اور آپ سب کے لیے میں نے بہت دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب کرے، اور وہ دن ایسے گزرے جیسے ایک لمحہ تھا، جیسے خواب تھا، جیسے خواب دیکھا، آنکھ کھلی اور خواب ٹوٹ گیا، لیکن وہ سارا روح ادھر ہی رہ گئی تھی۔ خواب میں بھی دیکھا تھا، روح ادھر ہی رہ گئی، خالی بت لے کے آئی ہوں، اور بت میں جان نہیں پڑی، اس لیے کہ روح تو ادھر ہی ہے۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ لذتیں دے دے، اور ایک میری نصیحت ہے، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ وہ خالق کائنات اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے، جو بھی کوئی مانگتا ہے وہی اس کو دیتا ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، جب وہ اللہ کسی ایک کو دیتا ہے تو دوسرے کو بھی دیتا ہے۔ تو سوائے اللہ کے اور کسی سے امید ہی نہ رکھو، بس اللہ سے دعا کرو، اللہ جس کو جتنا دیے اللہ اس کے نصیب میں کر دے اور ہمیں بھی دے دے، تو اللہ دے دیتا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ دعا مانگا کرے، اور نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ بہت نوازتا ہے، بہت کرم کرتا ہے۔ مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے، مکہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو بے فکری کی زندگی جیسے زندگی تھی جو اللہ کے گھر میں گزر گئی، کوئی فکر نہیں دنیا کی، جاؤ اللہ کے آگے جھکو، سجدے کرو، اللہ کو مناؤ، طواف کرو، عمرے کرو، دعائیں مانگو، اور اصل میں زندگی وہی ہے جو ادھر گزرتی ہے۔ پھر اللہ جدائی ڈالتا ہے، تڑپاتا ہے کہ دیکھو عشق کتنا صادق ہے، وہاں سے آ کے دل کی دنیا بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، وہی پرانی روٹین، جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، بخیلیاں، ضدیں، دشمنیاں، یہ سب اگر ہے تو عمرے کا فائدہ، حج کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حج تو پاکی کا نام ہے، عمرہ پاکی کا نام ہے۔ جب اس در سے آؤ تو اپنے آپ کو ادھر ہی سے جاڑ جوڑ کے تو نام سے پاک کروا کے آیا کرے، اور دل کے اندر کوئی بغض کی نہ عداوت، تکبر نہ رکھا کرے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ پھر حاضری نصیب کر دیتے، اپنے گھر بلاتے، پہلے پاک کرتا ہے پھر بلاتا ہے، پھر پاک کرتا ہے پھر بلاتا ہے۔ یہ سلسلہ تو جاری ہے، تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی دل میں تڑپ ہے اور جو جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی حاضری نصیب کرے انشاءاللہ، اور نصیب ہوگی۔ اور میں نے آپ سب کے لیے دعا کی ہے، اور آپ جو ہے نا میرے لیے دعا کرے کہ یہ جو مجھے بیماری لگ گئی ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں۔ میری پردیسی بہنوں کے لیے بھی میں نے بہت دعائیں کی ہیں، وہ ابھی تک یاد کر رہی ہیں ہماری دعاؤں کو، اور ساتھ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ بھی، اور جو رابطے میں تھی بہنیں وہ بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ میری طرف سے بس اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر نئی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔